بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، طالوت کون تھے اور ان کو کیسے بادشاہت ملی؟ جالوت کون تھا اور اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے قتل کیا؟ یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ طالوت کون تھے۔ بنی اسرائیل کے دور میں یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے چلی آ رہی تھی اور نبوت لاوی ابن یعقوب کے خاندان میں چلی آ رہی تھی، کیونکہ نبوت اور بادشاہت دو الگ الگ خاندانوں کا ترا امتیاز تھا۔ ناظرین، اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت ملی ہوئی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بادشاہت کا انتخاب کرنا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں میں موجود طالوت کو بادشاہ بنانا چاہا، تو بااثر لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت کو کیوں بادشاہ بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، وہ بہت غریب ہیں۔ لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ طالوت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں اور علم کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اے بنی اسرائیل، اگر میں طالوت کو بادشاہت دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تابوت سکینہ بھی ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ نوید سنا دی ہے۔ حضرت طالوت کو بادشاہت دی گئی تو تھوڑی دیر میں ہی تابوت سکینہ بھی فرشتے اٹھا کر لے آئے۔ تب ہی بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت طالوت کو سعود کے نام سے لکھا گیا ہے، کیونکہ سعود ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط کے ہیں۔ کیونکہ حضرت طالوت بہت مضبوط جسامت کے مالک تھے، اس لیے انہیں سعود کے نام سے قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے۔ حضرت طالوت نے بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل کو بہت زیادہ فوجی لشکر میں تعینات کیا اور ایک مضبوط لشکر تیار کیا اور قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جالوت کون تھا۔ ناظرین، جالوت اس وقت کا بہت ہی قد و قامت والا مضبوط کافر سپہ سالار تھا، جس نے اپنا بہت بڑا لشکر تیار کیا ہوا تھا اور کوئی بھی اسے شکست دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جالوت نے ہمیشہ لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی۔ اس نے لوہے کی ایسی ٹوپی بھی پہن رکھی ہوتی جس سے صرف ایک آنکھ ہی نظر آتی تھی۔ جب طالوت اور جالوت کی فوج آمنے سامنے آئی تو حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور اسے آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ قریب ہی کھڑا ایک بچہ یہ سن رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں جالوت کو قتل کروں گا۔ سب جنگجو سن کر حیران ہو گئے کہ یہ بیمار، کمزور اور کم سن بچہ کیسے جالوت کو قتل کرے گا۔ بڑے بڑے جنگجو اسے مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، انجیل کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک غریب گڈریا تھے جو لوگوں کی بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوبیا تھا جس میں پتھر ڈال کر کسی بھی چیز کو مار سکتے تھے۔ ان کا نشانہ بہت ہی اچھا تھا، یہاں تک کہ شیروں کے جبڑوں کو پھاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں آ رہے تھے تو راستے سے انہیں 3 پتھر ملے۔ ایک پتھر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو، اور دوسرے پتھر نے کہا میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو، اور تیسرے پتھر نے کہا میں جالوت کو قتل کروں گا، مجھے اٹھا لو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ جب جالوت سے مقابلہ کرنے لگے تو ان پتھروں کو اپنے گوبیا میں ڈال کر جالوت کی آنکھ میں مارا تو وہ پتھر آنکھ کو چیرتے ہوئے سر کی دوسری طرف سے نکل کر جالوت کے پیچھے کھڑے 30 جالوتیوں کی بھی جان لے گئے۔ اس طرح جالوت کا خاتمہ ہوا۔ حضرت طالوت نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور آدھی سلطنت بھی ان کے حوالے کر دی۔ 40 سال بعد طالوت بھی وفات پا گئے اور پوری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ اس کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے۔
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب زبور بھی عطا فرمائی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے 100 شادیاں کی تھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔